أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کی سمری یا خلاصے کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تیسرا پارہ تجوید، گرامر، مختصر سی تفسیر کے ساتھ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ کل ہمارا تیسرا پارہ اختتام پذیر ہوا تھا، آج ہم اس کا خلاصہ کریں گے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پورے پارے میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ پارے کی ابتدا اللہ رب ذوالجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور کمالات سے آغاز فرما رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب قرآن مجید میں اسی بات کے لیے ایک اور مقام پر ارشاد ہے لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق کو نہیں ڈالتے۔ ادھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں فضیلت عطا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بلندی اور رفعت عطا کرتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں اس کو کمالات میں، اس کے جمالات میں، اس کے فضائل میں، اس کے مناقب میں، اس کے درجات میں بلندی اور رفعت عطا کر دیتے ہیں، اس کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہی قرآن مجید دوسرے مقام پر کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو اس تعارض اور اس اختلاف کے باوجود بھی، اس تعارض کے باوجود بھی کس طرح فضیلت عطا ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان تفریق کو نہیں ڈالتے، فرق نہیں کرتے۔ تو یہ فرق کرنا نفس نبوت و رسالت میں ہے۔ انبیاء و رسول اعظام نفس نبوت و رسالت میں برابر ہوتے ہیں، مگر ہر شخص اپنے فضل و کمال کے اعتبار سے ممتاز اور منفرد ہے۔ اب وہ جو اس کی ممیز ہے، اس کی انفرادیت ہے، اس کا جو کمال ہے، اس کا جو فضل ہے، وہ فضل، وہ کمال، وہ اس کی ممتاز اور منفرد حیثیت اس کو دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اب اس کے انگلی ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر یہ انگلیاں اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں ہونے کے باوجود بھی یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ سب کے نام الگ ہیں، سب کے کام الگ ہیں۔ تو جس طرح ایک ہی ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جتنے رسول اعظام ہیں، ان تمام رسول اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو آپس میں نفس نبوت و نفس رسالت میں برابری ہے کہ سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، مگر وہ رسول ہو کر اپنے فضل، اپنے کمال اور اپنے تمام تر معجزات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے منفرد اور جدا ہے۔ اور جو چیز منفرد اور جدا ہو، حیثیت رکھتی ہو،
اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اس کو آپ درجات میں لے سکتے ہیں کہ کون درجے میں بڑا ہے اور کون درجے میں چھوٹا ہے، ان کو درجات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں اسی مقام پر خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من کلم اللہ، کچھ وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، اور وہ براہ راست جن سے کلام کیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کلیم اللہ کہلائے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے، براہ راست کلام کیا ہے، اور وہ محبوب خدا وہ ہیں جو اللہ رب ذوالجلال نے اتنی عزت مرتبے اور مقام سے نواز رکھا ہے کہ پاک پروردگار عالم عرش عظیم کی بلندیوں پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے سر کی آنکھوں سے پروردگار عالم کی زیارت کرتے ہیں، اس کی شان کے لائق۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھا اپنے پروردگار عالم کا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں، ان کی اس روایت کو حضرت امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ کو دوسرے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے جو میں نے نیچے لکھی ہے، نمبر 1 2 3 4 5 6، یہ حضور نے باتیں کی، اپنی زبان سے باتیں کی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ محافل سجا کر حضور کی باتیں کرتے رہتے ہیں، نبی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی کیا کریں؟ تو یہ نبی اپنی باتیں خود کر رہا ہے، اپنے فضائل و مناقب خود بیان کر رہا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید میں 20 مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کریں، میری مصطفیٰ کی اطاعت کریں۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا گلے میں پہن لے، وہ آقا کی غلامی میں آ جائے، وہ حضور کی تابعداری میں آ جائے، وہ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ اپنی گردن کو جھکا لے۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے تذکرے اور کمالات کا خود ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے جو ان کو فضائل عطا کر رکھے ہیں، انہی فضائل کو بتانا، انہی فضائل کو ماننا، ان فضائل کو جاننا، ان کے تذکرے کرنا، یہ محبوب خدا والا کام ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے بننے کا کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں 6 باتوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ کن باتوں پر؟ مجھ کو جوامع القلم، انا اوتی تو جوامع القلم، مجھ کو جوامع القلم کی نعمت سے نوازا گیا ہے، یعنی میرا کلام بہت جامع ہے، لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، الفاظ کی کمی ہونے کے باوجود بھی معنی اور مفہوم کی اتنی زیادتیاں ہیں کہ جس پر جتنے درجات کھلتے چلے جاتے ہیں، جو جس قدر حضور کی محبت میں خود کو مٹاتا چلا جاتا ہے، جو حضور کی محبت میں جتنا خود وارفتہ ہوتا چلا جاتا، پھر وہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتا ہے، ان کے معنی میں غوطہ زن ہوتا ہے، تو پھر جا کر اس پر معرفت کے درجات کھلتے ہیں، کئی در اس پر واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میری مدد رعب اور ہیبت سے کی گئی ہے۔ یہ رعب و ہیبت کہ حضور بیٹھے کہیں پر ہوں، ان کا رعب اور دبدبہ کفار پر طاری ہوتا۔ آپ اپنے کاشان نبوت میں تشریف فرمائیں، مکہ میں ہجرت سے قبل، اور کافروں پر اتنا رعب طاری ہے کہ وہ کبھی کہیں پہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، کبھی کہیں پہ کوئی سازش بنانے لگتے ہیں، اس لیے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں جو ان کی مجلس میں اس وقت قیام پذیر نہیں ہوتے، اس وقت بھی وہ ان سے خائف ہو کر ان کے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میرے لیے غنائم حلال کر دیے گئے ہیں، غنائم مال غنیمت
اس امت پر حلال ہے، سابقہ امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پھر حضور نے فرمایا میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور طہور کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے کی آمد سے قبل مسجد مخصوص مقام ہوتی، سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے مخصوص مقام پر جایا جاتا، یا وہ مخصوص مقام لوگ اٹھا کر سفر کرتے تھے، جہاں عبادت کا وقت ہوا پھر اس مقام کو بچھایا اور اس پر آئے اور عبادت کی۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دنیا میں قدم رنجہ فرمایا ہے، آقا کریم علیہ السلام جیسے تشریف لائے، پھر اس پوری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے، جہاں جس کا جو جی کرے اس وقت وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکتا ہے۔ کسی تیسرے مقام پر جانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بس تم اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو خم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق سے اس پوری دھرتی کو پاک بنا دیا۔ پانچویں بات، میں تمام مخلوقات کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضور کسی خاص طبقہ کی طرف نہیں آئے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص گروہ، خاص طبقہ، خاص خاندان، خاص زمین یا خاص اوقات کے لیے آتے تھے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آپ کے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب ان لوگوں کو اعلان فرما دیجئے انی جا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب کی طرف نبی بن کر آیا، اور جو اس وقت موجود نہیں ہیں یا قیامت تک جو ابھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے، حضور ان کو بھی فرما رہے ہیں میں تم کی طرف نبی بن کر آیا۔ اب بھائی جب لوگ موجود ہی نہیں ہیں، ان کی عدم موجودگی میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ جب رسول آنے کی بات کر رہا ہے اور امتی رسول کے آنے کے بعد بھی رسول کے آنے کی بات نہ کرے تو اس امتی کا رسول سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محافل میلاد کا انعقاد کرنا اور اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تذکرے کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب قرآن دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل محبوب آپ فرما دیجئے انی، بے شک میں، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اب اس آیت سے کوئی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم ثابت نہیں ہو رہا، یہاں صرف رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، جو ایک بار اللہ، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، سو ایک بار یہ آمد کا تذکرہ یہ سنت الہیہ ٹھہرا۔ اب اسی بات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، اور آج آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، اور کائنات کا ہر شخص اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ سو اللہ رب ذوالجلال نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ان کے متعلقہ آیات کی صورت میں نزول فرما کے اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور ایک بہترین دلیل بھی دے دی کہ اگر کوئی نہیں بھی چاہے گا تو یہ عمل مصطفیٰ کی آمد کا یہ مجھے بہت مقبول ہے۔ اگر کوئی حضور سے تنگ نظری کرتے ہوئے یہ آمد کے تذکرے نہیں بھی کرے گا نا تو میں بصورت تلاوت آیات قرآنیہ اس سے خود بخود کروا لوں۔ سو چاروں ناچار
तौअं व करहा, हर सूरत में कोई चाहे तो मोहब्बत से तज़किरे करे, कोई चाहे वो मोहब्बत से नहीं करता तो फिर भी उसे करना पड़ता है। आखिरी बात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मुझ पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी का सिलसिला खत्म कर दिया गया, यानी मेरे बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो अब देखिए खत्मे नबुव्वत का ऐलान खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फरामीन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, आपके जमालात, आपके औसाफ, आपकी सीरत, आपके किरदार, इन तमाम मुताल्लिकात की गुफ्तगू करना ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन अमल है, और ये शरीयत के ऐन मुताबिक है। इसको शिर्क और बिद्दत का नाम नहीं दिया जा सकता। अल्लाह अकबर। अब ये जो 6 बातें आपने पढ़ी हैं, इसको इमाम मोहम्मद मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया और हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र किया। अब सहाबा कराम का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का तज़किरा करना, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाना, ये असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। फिर इसी पारे में ये बात हुई कि कयामत के आने से पहले खुदा की राह में खर्च करो, क्योंकि कयामत से पहले जो नेक काम कर लोगे वही कयामत में मुफीद होंगे। अब बरोज़े कयामत अगर कोई शख्स ये कहेगा कि मैं अब खर्च करना चाहता हूँ, या अब मुझे मौका दिया जाए और मैं नेक उमूर अंजाम देना चाहता हूँ, तो उस वक्त मुमकिन नहीं है, फिर वो वक्त बीत चुकेगा। आज वक्त है, जो करना है आज कर लें, कल को ये सादत मुयस्सर नहीं आएगी। फिर इसी पारे में एक आयत जो इंतहाई शान और कुर्बत वाली है, जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, उस आयत की फजीलत हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। जिसने आयतुल कुर्सी को पढ़ा, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है जो उस वक्त से लेकर दूसरे दिन तक उसकी नेकियां लिखता है, उसके गुनाह मिटाता रहता है। ताजदारे विलायत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है, फरमाया मैंने मिंबर पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज मफरूजा यानी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो उस शख्स के जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत की और कोई चीज रोकने वाली नहीं। यानी मौत आ जाए तो वो फौरन ही जन्नत में चला जाए, सिर्फ बीच में माने है मौत, वरना ये शख्स जन्नती तो हो चुका। और आपने ये भी फरमाया कि आयतुल कुर्सी पर कोई शख्स मुवाज़बत और दवाम इख्तियार नहीं करता मगर सिद्दीक या आबिद, यानी हर नमाज मफरूजा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना या आम तौर से आयतुल कुर्सी की तिलावत का एहतमाम करना, ये सिद्दीक और आबिद लोगों का काम है। हर शख्स को इसको इख्तियार नहीं कर सकता। और जो शख्स अपनी ख्वाबगाह में यानी अपने बिस्तर पर सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करता है, तो वो खुद भी मामून रहता है, अमन में रहता है, और उसका पड़ोसी और पड़ोसी का पड़ोसी और आसपास के और चंद घर भी मामून रहते हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ी एक शख्स ने, अल्लाह के कलाम को एक शख्स ने पढ़ा, बरकत देखिए, वो खुद भी महफूज रहता है, उसके जितने मुताल्लिक लोग हैं वो भी महफूज रहते हैं, जो उनके मुताल्लिक हैं वो भी महफूज रहते हैं। ताजदार विलायत हजरत सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई घर ऐसा नहीं है कि इसमें आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए मगर ये कि 30 दिन तक उस घर से शयातीन अलग रहते हैं। 30 दिन तक, अल्लाह अकबर। और 40 रात तक उस घर में कोई जादूगरनी या जादूगर दाखिल नहीं हो सकता, यानी वो घर जादू के असर से महफूज रहता है। ए अली, तुम खुद भी आयतुल कुर्सी को सीख लो और अपने अहलो अयाल को भी सिखाओ और अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं।
اسی کے بارے میں نے آپ لوگوں سے بھی گزارش کی تھی کہ یہ آیت مقدسہ زبانی آپ یاد کریں گے اور اس کو آڈیو ریکارڈ کر کے آپ مجھے فارورڈ کر دیں گے تاکہ کسی کو کوئی مسٹیک نہ رہ جائے۔ پھر اسی پارہ نمبر 3 میں یہ دو مجھ سے یہ سلائیڈ چینج نہیں ہوئی، وہ ہیڈنگ اسی طرح رہ گئی۔ یہ تیسرے پارے کی ہم سمری کر رہے ہیں۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے اس نے تعارف پوچھا تھا کہ آپ کے رب کا تعارف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ میرا رب زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ اس نے ایک شخص کو جو اس کی قید میں تھے اور اس کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا، اس کو اس نے رہائی دے دی، اور جس کو رہائی کا حکم ہو چکا تھا اس کو پکڑوا کے پھانسی دے دی۔ فرمایا کہ یہ دیکھو میں موت بھی دے سکتا ہوں اور میں حیات بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص فلسفہ موت و حیات سے بالکل خالی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے دوسری دلیل دی پروردگار عالم کی، فرمایا میرا رب وہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم حقیقی رب ہو، خدا ہو، تو پھر مغرب سے سورج کے نکالو۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے مبہوت ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، اب اسے کوئی بات نہیں آئی، اس لیے کہ یہ چاند سورج تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے۔ پھر سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہوا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں اور دوران سفر آپ نے دیکھا کہ بستی تباہ ہوئی پڑی ہے، برباد ہے، ویران ہے، لوگ گھروں کی چھتوں پر مرے پڑے ہیں، ہر چیز مری پڑی ہے۔ اللہ کے حضور عرض کرنے لگے پروردگار عالم ان کو مارنے کے بعد تم کیسے جلاؤ گے؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر اور ان کے جو حواری تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح وہ کیفیت طاری کر دی۔ پھر کافی عرصہ وہ کیفیت طاری رہی، یہاں تک پھر اللہ نے اپنے اذن سے ان کو زندہ فرما دیا۔ اور پھر پوچھا قالا کم لبست، تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ تو کہنے لگے قالا بل لبست مئۃ عام، انہوں نے کہا کہ دن یا اس کا ایک حصہ یہاں رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قالا بل لبست مئۃ عام، کم از کم آپ 100 سال یہاں آرام پذیر رہے ہیں۔ تو جس طرح جو خدا نے 100 سال آپ پر یہ کیفیت طاری کر کے پھر سے زندہ کیا ہے، اس خدا کے لیے یہ بھی بعید نہیں کہ ان مرے ہوں کو بھی زندہ کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا پروردگار عالم تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ قالا اولم تؤمن، تو عرض کیا قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار عالم ایمان تو رکھتا ہوں مگر اطمینان قلب کے لیے، علم مشاہدہ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو حکم ہوا کہ پرندوں کو پکڑیے، ان کو ذبح کیجئے اور ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو مختلف مقامات پر، مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیجئے، اور پھر جب آپ بلائیں گے تو یہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو جس طرح جو خدا ان پرندوں کو مرنے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے اور جس انداز میں کرے گا، اسی طرح بروز قیامت اللہ رب ذوالجلال باقی لوگوں کو بھی اسی طرح زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کافروں کو ان واقعات کے ذریعے سے کافروں کا رد کیا گیا جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی والا سسٹم یہ صرف مسلم شخصوں نے ایجاد کر رکھا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال بیان ہوئی، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 گنا تک عطا کرتا ہے، اور یہاں بس نہیں بلکہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو بغیر حساب و کتاب کے عطا کر دیتا ہے۔ پھر احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اللہ کے حضور جب کبھی ہم نے کچھ دے بھی دیا تو اتنا دیتے نہیں جتنا جتلاتے رہتے ہیں، اور اگلا بندہ احسان سن سن کر وہ گھٹ گھٹ کر مرنے لگتا ہے اور جینے لگتا ہے، نہ وہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب آپ احسان جتلاتے ہیں تو جو اللہ کے راستے میں خرچ چکے ہوتے ہیں وہ سبھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو،
نکمی اور ناکارہ چیزوں کو خرچ نہ کیا کرو، اس لیے کہ نکمی اور ناکارہ چیزیں تو آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر یہ بات ہوئی کہ شیطان انفاق فی سبیل اللہ سے ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، وہ تمہیں یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، نادار و مفلس ہو جائیں گے، تمہارے بال بچے ہیں، تمہارا کنبہ قبیلہ ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہاری زندگی کا ایک سٹیٹس ہے، تم ایک معیار زندگی سے جینا چاہتے ہو، سو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا۔ اور بھائی یہ مال جو اب آپ کے پاس ہے یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو اللہ آپ کو خرچ کرنے سے پہلے عطا کر سکتا ہے وہ رب ذوالجلال اپنے راستے میں خرچ کرنے سے بدرجہ اولا عطا کر سکتا ہے۔ پھر خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنے کا اجر اللہ کے پاس ہونے کی بات ہوئی، سود کی ممانعت ہوئی، اور یہ بتایا کہ سود سے جو مال ہے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، سود حرام ہے، وحل اور بے خرید و فروخت اس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے۔ پھر قرض کے معاملات کی کتابت کا حکم ہوا، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جب بھی اپنے معاملات میں لینے دینے کی بات کر رہے ہو تو اس معاشرتی سسٹم کو، اس معاشرتی نظام کو آپ کو لکھ لینے کی ضرورت ہے تاکہ بعد میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ پھر یہ حکم ہوا کہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، جس میں جتنی برداشت ہوتی ہے اس کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ یہاں سورہ البقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ ابتداء میں وہ کلمات دوسرے مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، پھر اس کے بعد آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اس چیز پر بات ہوئی۔ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں اللہ اپنی مرضی سے شکلیں بناتا ہے۔ آیات قرآنیہ کی مختلف اقسام ہیں، کوئی محکم ہے، کوئی متشابہات ہے۔ پھر متشابہات کا حکم دیا گیا کہ متشابہات کی تفصیل اور تعویل آپ کو کیسے کرنا ہے۔ استقامت کی دعائیں سکھائی گئی، جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا گیا، احانت یعنی گستاخی انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتکب عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ عزت و ذلت، ملک اور بادشاہت یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہی رات کو دن اور دن کو رات بناتا ہے، دلوں میں پوشیدہ ظاہر و باطن سبھی اللہ جانتا ہے، قیامت کو سبھی کے اعمال کا بدلہ اللہ رب ذوالجلال عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور کی محبت کی بات ہوئی کہ اگر اللہ کی محبت کا اہل بننا چاہتے ہو تو پھر محبوب خدا کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا تصور ممکن نہیں ہے، اور یہی بات ہم نے پارے کے آغاز میں پڑھی سمری کے دوران۔ محبوب خدا سے تعلق اور نسبت قائم کرنے سے ہی اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم کرنا ہے۔ اطاعت رسول اصل ہے، عدم اطاعت غضب الہی کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی تیسرے پارے میں عمران بن ماسان کی بیوی حنہ بنت فاقوزہ کی منت کا واقعہ ہے، جنہوں نے منت مانی تھی، اور پھر لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی، سیدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا۔ پھر مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی بات ہوئی، اور حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیر کفالت حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں۔ پھر حضرت زکریہ ان کو جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں، جب حد بلوغت کو پہنچی تو اس وقت اب ان پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے تھے، سو وہ ان کو کمرے میں بند کر کے اپنے احکام اور اپنے اعمال بجا لانے چلے جاتے۔ سو اللہ رب ذوالجلال نے سیدتنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو اپنے جناب اور اپنے حضور اتنی قبولیت سے نوازا، اتنی بزرگی سے نوازا کہ ان کو غیب سے پھل عطا کیے۔ بند کوٹھڑی میں جو خدا مریم سلام اللہ علیہا کو
پھل عطا کر سکتا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں خاتون کے بانجھ پن ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اپنے وجود میں بڑھاپے کے آثار کو پا لینے کے باوجود بھی وہ صالح اولاد کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ نبی کوئی بھی ہو وہ خدا کو چھوڑ کر اپنی بندگی کا حکم نہیں دیتا، حقیقت میں اس پیغمبر کی بندگی اور اس کی محبت اور اس کے اعمال اور اس کی سنت پر عمل کرنا یہ اللہ کی بندگی ہی ہے۔ اس کو نبی کی بندگی نہیں کہا جاتا، نبی بندگی کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، نبی کی ہستی تو رول ماڈل ہے، وہ تو نمونہ ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی نبوت اور رسالت، حضور کی نصرت اور تائید کے بارے میں میثاق لیا گیا، تو آپ چشم تصور میں لائیں جس نبی مکرم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، شفیع آسیاں، رحمت للعالمین، جو حریص ہیں مؤمنوں پر، جو رؤوف ہیں مؤمنوں پر، اللہ اکبر، ان کی عظمت، ان کی رفت کہ انبیاء کرام کو تاج نبوت اور رسالت پر سرفراز کرنے سے پہلے ہی اللہ ان سے میثاق لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے۔ اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا، اور کافر قیامت کے دن عذاب الہیہ کو دیکھ کر وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا کہ میں فدیہ دیتا ہوں اور مجھے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کسی بھی صورت میں اس کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ آپ آن لائن عرفان القرآن کورس میں تشریف لائے، شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو۔ آپ کی استقامت اور آپ کی محبت کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 پارے قرآن مجید میں سے تجوید کے ساتھ، گرامر کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت مکمل کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے بغیر انسانی زندگی کی گزران کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، دنیا کی سرفرازی ہو یا آخرت کی سرفرازی، اس کے بغیر کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ دنیاوی امور و اعمال اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں ہے، مگر قرآن مجید کا جو حق کے تلاوت ہے وہ بجا لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، تو جب یہ قرآن مجید کو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو گویا یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی صفت کی آپ قدر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کی قدر کر رہے ہیں، اور جب آپ کسی ذات کی صفات کا حق ادا نہیں کرتے تو ذات کا حق کیسے ادا کریں گے؟ تو جب قرآن اللہ کی صفت ٹھہرا تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ جو قرآن کے حقوق کو ادا کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا حامل ہے، اور جو قرآن کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور جو اللہ کا حق ہی نہیں ادا کرتا وہ کسی اور کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جس خدا نے اس قدر ہمیں نواز رکھا ہے، کیا وہ اس لائق نہیں کہ ہم مخلوق سے بڑھ کر اس کے حقوق کو ادا کریں؟ اللہ رب ذوالجلال ہمیں یہ تفہم، یہ بصیرت، یہ معرفت اور یہ اس طرح کی صورتحال کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج